أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن امام علی علیہ الصلاۃ والسلام مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں طلبت القدر والمنزلہ فما وجدت الا بالعلم. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے قدر کو طلب کیا، مرتبے کو طلب کیا، میں نے منزلت کو چاہا، میں نے چاہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا شان حاصل کروں، میں اس کی بارگاہ کے اندر مقرب بنوں، میں اس کی بارگاہ کے اندر. ظاہر کہ جملے ایسے نہیں ہے کہ مولا متقیان ان جملوں کو ادا فرما کر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. نہیں، در حقیقت ہمارے لیے بہترین رہبر، بہترین قائد، بہترین امام اگر کوئی ہے تو مولا متقی فرماتے ہیں کہ میں نے قدر و منزلت کو حاصل کیا. تو کہاں سے حاصل کیا؟ الا بالعلم فما وجدت الا بالعلم. میں نے نہیں پایا مگر ہاں منزلت ملی تو علم کے ساتھ، قدر ملی تو علم کے ساتھ. علم ہے تو منزلت بھی موجود ہے، قدر بھی موجود ہے. فرماتے ہیں تعلموا، زیادہ علم حاصل کرو، یعظکم قدرکم فی الدارین، اللہ تمہاری دونوں جہان میں یعنی آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی تمہاری قدر کو عظیم کر دے گا، تمہاری قدر بلند و بالا ہو جائے گی. تو بلند و بالا جبھی ہو سکتی ہے جب ایک انسان تحصیل علم. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق نصیب. حکم عقلی کے اسباب، حسن و قبح کے اوپر عقل عملی جو حکم لگاتی ہے، جس اسباب کی بنیاد پر ان کو حسن اور یا قبیح کہا جا سکتا ہے، ان اسباب کو شمار کیا جا رہا تھا. دو سبب گزر چکے ہیں، الثالث آج تیسرا سبب. ومن اسباب الحکم بالحسن والقبح الخلق الانسانی. حسن و قبح کے اوپر جو حکم کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب خلق انسانی بھی، انسانی اخلاق. یہ بھی اخلاقی انسانی کسی کو کہتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز. پانی لے کے آئیے، اب آپ گئے گلاس بھر کے لے آئے، ایک اخلاق یہ ہے. ایک یہ کہ اخلاق آپ نے گلاس بھی لیا، اسے پلیٹ رکھ کے لے کے تشریف لے کے آئے، یہ بھی اخلاق ہے. اب میں نے کیا کام کیا کہ جو پلیٹ لکھ کے رکھ کے پلیٹ کے اندر گلاس رکھ کے آیا، میں نے کہا یہ دیکھیے بہت عمدہ انسان ہے. مدح ہوئی، مدح ہوئی. یہ کوئی یوں ہی لگا لیجئے پانی بھی لیجئے، کتنی بدتمیزی بات کر رہے ہیں. دیا پانی انہوں نے بھی ہے، دیا پانی انہوں نے بھی ہے، مگر ایک کو ہم نے قابل مذمت سمجھا، ایک کو ہم نے قابل مدح سمجھا. تو حسن و قبح کے اخلاق اسباب جو حکم لگانے کے لیے حسن و قبح کے اوپر، اس میں ایک خلق انسانی بھی ہے. یہ کہاں؟ الموجود فی کل انسان. یہ خلق انسانی ہر انسان کے اندر موجود ہے. وہ انسان علی اختلافہم فی انواع، اپنی انواع میں جتنا چاہے اختلاف رکھتے ہوں، کالے ہوں وہاں بھی ہے، گورے ہوں وہاں بھی ہو، چھوٹے ہیں وہاں، بڑے ہیں وہاں، مشرق کے مغرب کے شمال جنوب کہیں کے رہنے والے ہوں، ہر جگہ کا اختلاف ہوتا ہے. ان میں جنسیات کا اختلاف ہوتا ہے. یہ ہندوستانی ہے تو وہ پاکستانی ہے، تو وہ ایرانی ہے، تو وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن خلق انسانی ہر انسان کے اندر موجود ہے. نو خلق الکرم والشجاع، جیسے کسی کرم کا خلق ہونا، کسی کے اندر کرم کا اخلاق پایا جانا کہ کریم انسان ہے وہ انسان، جب بھی اس کے سامنے سوال کیا جاتا ہے تو فوراً وہ عطا کرتا ہے. یا شجاع ہے وہ انسان، فرض کیجئے. فَإِنَّ وُجُودَ هَذَا الْخُلْقِ، یاد رکھیے اس خلق کا ہونا، اس خلق کا پایا جانا، يَكُونُ سَبَبًا لِإِدْرَاكِ، یہ سبب بنتا ہے اس ادراک کا. کس ادراک کا؟ کہ ان افعال الکرم، کہ کریم اخلاق کو انجام دینا، مثلا مما ينبغي فعلها، یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کو کرنا ضروری ہے. جیسے جب ان چیزوں میں جس کا کرنا ضروری ہے، عقل عملی آ گئی نا، فَيُمْدِحْ فَاعِلُهَا، لہذا اس کے فاعل کا مدح کرنی چاہیے، اس کے فاعل کی جو ہے وہ اچھائی، ہاں اچھائی بیان ہونی چاہیے، اس کی مدح ہونی چاہیے، مدحت ہونی چاہیے. وَافْعَالَ الْبُخْلِ مِمَّا يُنْبَغِي تَرْكُهَا، اور یاد رکھیے بخل کو انجام دینا
کنجوسی کو انجام دینا ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کا ترک کرنا ضروری ہے. فَيُضُمُّ فَاعِلُهَا، لذا اگر کوئی بخیل ہو تو اس کی بخالت میں اس کی مذمت ہونی چاہیے. کہ وَهَذَا الْحُكْمُ مِنَ الْعَقْلِ، عقل جب بھی اس حکم کو لگاتی ہے، قد لا يكون من جهة المصلحة العامة، یاد رکھیے کبھی کبھی عقل کا یہ حکم کسی مصلحت عامہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یا یہ تو حسن کی بنیاد پر، او المفسدہ العامہ، یا مفسدہ عامہ کی بنیاد پر نہیں ہوتا، جب مسئلہ قبیح قبح سے تعلق رکھتا ہو. ولا من جہت الکمال النفس او النقص، نہ اس بنیاد پر ہوتا کہ وہ کمال نفسانی ہے یا نقص نفسانی ہے. یہ دونوں معنی پہلے دوسرے آگے دیکھیے، پہلا معنی بھی سامنے آگے، دوسرا معنی. یہ حکم لگا رہی ہے عقل، مگر نہ اس بنیاد پر ہے جو پہلے معنی میں آ گئے، نہ اس بنیاد پر ہے دوسرے معنی میں آ گئے. بل بدافع الخلق الموجود، بلکہ کیوں ہوتا، عقل کیوں لگاتی ہے؟ اس خلق کی بنیاد پر جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے وہ آمادہ کرتا ہے، آمادہ کرتا. اچھی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف ہر انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ ظرفیت موجود نہ ہو. ہر آگے بڑھنے والے انسان کی حوصلہ افزائی ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر عالم کی اچھائی ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر کریم کی تعریف ہر انسان نہیں کر سکتا. آپ تاج محل دیکھنے کے لیے گئے، واہ تاج، کیوں نکلا منہ سے آپ کے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر اس اچھائی کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، اور خودے آپ کے اندر نہ ہو. ارے کیا بنایا، پتھروں کا مجموعہ تو، اور کیا ہے، پتھر ہی تو پتھر ہے، اور کیا ہے یہاں، کیا نظر آ رہا فالتو میں، یہاں کون، پھر کیوں اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا عوامی سطح کے اوپر جب نکل کے جائیں گے تو عوام کے اندر مختلف ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو اس منزل کے اوپر صلاحیت ہی نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ خلق موجود ہی نہیں ہے. خلق ہوتا ہے تو نتیجہ سامنے آتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقل جو حکم لگا رہی ہے نہ جہت مصلحت کی بنیاد پر ہے، نہ جہت مفسدہ کی بنیاد پر ہے، نہ کمال و نقص نفس کی بنیاد پر ہے، بلکہ کیوں؟ لیکن نفس کے اندر وہ خلق موجود ہے جو آمادہ کر رہا ہے اس حکم کو لگانے کے لیے. وَإِذَا كَانَ هَذَا الْخُلْقُ عَامًّا بَيْنَ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ، اور اگر یہ خلق تمام عقلاء میں پایا جاتا ہے، عام ہے، يَكُونُ هَذَا الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ مَشْهُورًا بَيْنَهُمْ، تب نتیجہ کیا ہوگا؟ حسن اور قبح تمام عقلاء کے درمیان مشہور ہوگا. تطابق علیہ آراؤہم، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تمام آرائے عقلاء اس پہ مطابقت رکھیں گے. ولیکن انما يدخل فی محل النظام، لیکن یہ مسئلہ بھی محل نظام میں داخل ہو جاتا ہے کب؟ اذا کان الخلق من جہت اخرى، جب خلق کسی دوسری جہت سے ہو. فیہ کمال النفس، جب اس خلق کے اندر کمال نفسانی پایا جاتا ہو، او مصلحہ عامہ، یا مصلحہ عامہ ہو نوعیہ جو تمام افراد کے لیے ہو. فیدعو ذالک الی المدح والذم، لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب لوگ جو ہے فوراً اس کے اوپر مدح اور ذم کرتے ہیں. اگر مسئلہ عامہ کی بنیاد پر ہو تو مدح ہو رہی ہے، مفسدہ عامہ کی بنیاد پر ہو تو مذمت ہوتی ہے. وَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إِلَى مَا ذَكَرَتْهُ عَنِ الْخَلْقِيَّاتِ فِي الْمَنطِقِ. اب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں تو آپ کتاب منطق کے خلقیات کو اٹھا کے دیکھیں. خلقیات میں ہم نے تفصیل سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کون کون سے قضایا سامنے آتے ہیں. کیوں دیکھیں اس کو؟ کہ لِتَعْرِفْ تَوْجِیہِ قَضَاءِ الْخُلْقِ الْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ، کہ انسانی اخلاق ان مشہورات کو مشہورات کیوں کہتا ہے، کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر اس کا دائرہ در حقیقت خلق انسانی کی بھی مشہورات میں آتا ہے. یہ وہاں آپ کو نظر آ جائے گا. الرابع ومن اسباب الحکم بالحسن والقبح الانفعال النفسانی، حسن اور قبح کے اوپر عقل کا حکم لگانے کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ انفعال نفسانی. انفعال منفعل ہونا، کسی کا متاثر ہونا.
اس میں انسان کچھ کرتا نہیں، اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلاً اس منزل کے اوپر ہم نے کیا کام کیا، سردی پڑی، سردی ہونے ٹھنڈ ہونے لگی، سردی کے نتیجے کے اندر انسان کا جسم جو ہے وہ منفعل ہوتا ہے، اس کو محسوس کرنے لگتا۔ گرمی ہوتی ہے تو انسان کا نفس اس کو جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہونے کے بعد وہ اس کی طرف جو ہے وہ اس کا اثر لے لیتا ہے۔ تو منفعل ہونا نہیں، کسی چیز سے متاثر ہونا، ٹھیک ہے نا، تاثر اختیار کا، الانفعال النفسانی، نفسانی طور کے اوپر انسان کا منفعل ہونا، انسان کا نفس کسی اثر کو قبول کر لے۔ نوع الرقہ والرحمہ والشفقہ والحیاء والانفہ والحمیہ والغیرہ، یہ بہت سارے کچھ ایسی چیز سامنے لے کے آئے۔ رقت، انسان کے اندر، نفس کے اندر جو ہے وہ نرم دلی پائی جاتی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کہیں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے کسی فرض کیجئے ضعیف انسان کو یا ضعیفہ کو یا کسی بہت مریض کو، یا فرض کی راستے میں چلے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ فوراً دوڑتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، وہ اٹھ جائے، ضعیف ہے تو اٹھایا جائے، اس کو ضرورت ہے کوئی چیز، پانی پلایا وغیرہ وغیرہ، سب کیا ہوتے ہیں؟ ان حالات کے تحت آپ کا نفس منفعل ہو، آپ اپنے کام کو چھوڑ کے اس چیز میں لگ جاتے ہیں، تو یہ نفس کا منفعل ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کسی کو پر رحمت کا مسئلہ ہے، حد یہ ہے کہ آپ کسی نجس جانور کو دیکھ رہے ہیں جو پیاس سے بلبلا رہا ہے، آپ کے پاس پانی، کہیں پانی نہیں ہے، آپ نے فوراً اپنی پیاس کو چھوڑ کر کے 2 گھنٹے بعد مجھے پانی پینا، آپ نے اس کتے کو پانی پلانا۔ یہ رحمت آپ کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نفس منفعل ہو رہا، شفقت کرنا، حیا، یہ سب جب غیرت تک، یہ بہت سارے، رقت، رحمت، شفقت، حیا، انفا، حمیت، غیرت۔ غیرت انسان کی غیرت کہاں؟ یہ انسان کے نفس کے اندر موجود۔ الی غیر ذلک من الانفعالات النفس، یہ نفس کے بہت سارے اس سلسلے میں انفعالات سامنے آتے ہیں، التی لا یخلو منها انسان غالباً، اس میں اکثر انسان اس سے خالی نہیں ہو۔ آپ کے پاس غیرت بھی ہے تو حمیت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اکثر کچھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ سب کے پاس میں یہ انفعال، کچھ ہوتے ہیں ان کے پاس میں یہ انفعالات نفسانیہ نہیں ہو۔ فنرى الجمہور، ہم جمہور کو دیکھتے ہیں، یحکم بقبح تعذیب الحیوان، کہ جمہور حکم لگاتا ہے کہ کسی بھی حیوان کو عذاب دینا یہ قبیح ہے۔ کتا جا رہا ہے، آپ ڈنڈا لے کے مارا، کوئی کچھ نہیں، ڈنڈا لے کے مارا، راہ چلتا ہوا انسان، کوئی بھی انسان اگر وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو بے زبان جانور کو، کس لیے مار رہے ہو، کیوں اس کو عذاب دے رہے ہو، اتباعا لما فی الغریضہ من الرق والعطف، یہ کیوں کہہ رہا ہے انسان، یہ حکم کیوں لگا رہا ہے، اتباع کرتے اس غریضے کا جو رحمت اور عطوفت کی بنیاد پر نفس کے اندر پایا جائے۔ بات واضح ہوا؟ والجمہور یمدح من یعین الضعفاء، جمہور مدح کرتا ہے اس انسان کی جو ضعیف لوگوں کی مدد کرتا ہے، والمرضى، اور جو مریض لوگوں کی مدد کرتا ہے، وَيَعْنِي بِرِعَایَةِ الْایتام والمجانین، اور بلکہ اس کی بھی مدح کرتا ہے جو ایتام کی، یتیموں کی رعایت کرتا ہے، جو مجنون کی رعایت کرتا ہے، بلکہ الحیوانات، جو حیوانات کی رعایت کرتا ہے اس کی بھی جمہور مدح کرتا ہے، لأنه مقتضى الرحمہ والشفقہ، اس لیے کہ یہ رحمت اور شفقت کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، وَيَحْكُمُ بِقُبْحِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ، انسان حکم لگاتا، جمہور حکم لگاتا ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کھولنا قبیح ہے، والکلام البذیء، اور گندا کلام کرنا قبیح ہے، لأنه مقتضى الحیاء، اس لیے کہ اس کا حیا تقاضا کر رہی ہے، وَيَمْدِحْ الْمُدَافِعَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ وَالْوَطَنِ وَالْأُمَّةِ، اور ہر اس انسان کی مدح کرتا ہے جو اہل و عیال کی مدافعت کرتا ہے، اپنے خاندان عشیرے کی مدافعت کرتا ہے، وطن کی مدافعت کرتا ہے، امت کی مدافعت کرتا ہے۔
لأنه مقتضى الغیرہ والحمیہ، اس لیے کہ یہ غیرت اور حمیت کے تقاضے کی بنیاد پر ہوتا. إلى غیر ذلك من امثال هذه الاحکام العامہ بین الناس، اس کے علاوہ بہت سارے اس جیسے احکام سامنے آتے ہیں جو لوگوں کے درمیان میں شہرت رکھتے. ولیکن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقلیین، لیکن یہ حسن و قبح کسی بھی فرد کے نزدیک حسن قبح عقلی تصور نہیں کیے جاتے. یہ کیے جاتے ہیں؟ نہیں کیے جاتے. بل ينبغي ان يسمى عاطفیین اور انفعالیین، اگر اس کو حسن قبح کہیں گے عقلی نہیں کہیں گے، عاطفی کہیں گے، انفعالی کہیں گے. یہ انفعال کی بنیاد پر ہے، عطوفت کی بنیاد پر ہے. وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعالیات، منطقیین کے نزدیک ان جیسے قضایا کو انفعالیات کہا جاتا ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا لَا يَدْخُلْ هَذَا الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ فِي مَحَلِّ النِّزَاعِ مَعَ الْأَشَاعِرَةِ، اور یہی وجہ بھی ہے کہ حسن و قبح کی یہ بحث اشاعرہ کے نزدیک بھی محل نظام شامل. ان کے نزدیک بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، درست ہے. وہ بھی کہتے ہیں مدح کرنی چاہیے، مذمت کرنی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ عقل بنیاد نہیں ہے، انفعالیت بنیاد. لأنه ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع، اس لیے کہ اس منزل کے اوپر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ شریعت جو ہے وہ اس کے متابعت کا لازمہ پیش کرتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ اس کا اتباع کرنا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے. للجمہور، جمہور کی بنیاد فی هذه الاحکام، جو کہ ان تمام احکامات میں جمہور اور تمام لوگ یہ حکم لگا رہے ہیں. لہذا جمہور کے حکم کی بنیاد پر شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ اس کا اتباع کیجئے. ایسا بھی نہیں ہے. لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، اس لیے کہ شارع مقدس ان انفعالات کو پیش نہیں کرتا. بل يستحيل وجودها فی، بلکہ شارع مقدس اس کیفیت کو ان انفعالات کے اندر ان کیفیت کو مستحیل سمجھتا ہے. لأنها من صفات الممکن، اس لیے کہ اس صفات ممکنات میں سے ہے. وَإِنَّمَا نَحْنُ نَقُولُ بِمُلَازِمَةِ حُکْمِ الشَّارِعِ، ہم جو اس منزل کے اوپر شارع کے حکم کی بات کر رہے ہیں کہ شارع مقدس لازم کرتا ہے لحکم العقل بالحسن والقبح فی الآراء المحمودہ والتأدیبات الصلاحیہ، کہ عقل حکم لگا رہی حسن و قبح کی بنیاد پر آرائے محمودہ اور تادیبات صلاحیہ، جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں، علامہ سیاتی، جسے انشاءاللہ عنقریب آنے والا بھی ہے. تو کیوں کہہ رہے ہیں عقل کیوں حکم لگا رہی ہے اس بات کو، اور عقل حکم لگائی تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ شارع مقدس بھی وہی حکم لگا رہا ہے کہ اس کا اتباع کرنا ضروری ہے. کیوں؟ فباعتبار ان الشارع من العقلاء، یہ کہ شارع مقدس بھی عقلاء میں سے ہے. بل رئیسہم، کہ عقلاء میں سے نہیں ہے، رئیس عقلاء ہے. بل خالق العقل، بلکہ وہ خود عقل کا خالق ہے. فلا بد ان يحكم بحکمہم بما هم عقلاء، یا ضروری ہے کہ شارع مقدس وہی حکم لگائے جو عاقل بما ہوا عاقل حکم لگاتا. ولیکن لا یجب ان يحكم بحکمہم بما هم عاطفیون، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ حکم ان کا اسی حکم کی بنیاد پر ہو جو عقلاء لگا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عاطفی ہیں. ولا نقول ان الشارع يتابع الناس في احکامهم متابعة مطلقہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ شارع مقدس لوگوں کے احکام میں اتباع کا حکم دے رہا ہو اور خود اس کا اتباع کر رہا ہو. وہ خالق عقل ہے، وہ آپ کی عقلوں کے مطابق نہیں چلتا. لیکن ہاں اگر عقل بما ہوا عقل کوئی حکم لگا رہی ہے تو وہ اس کی بنیاد پر آپ کی بتائی ہوئی عقل کی راستے کو اور اچھائی اور برائی کو شریعت میں بھی اچھائی اور برائی کی نوعیت عطا کرتا ہے. مطلقاً مطابعت کا احکام ناس کا حکم شارع مقدس نہیں دے. ٹھیک ہے نا. اب الحمدللہ 4 مرحلے سامنے آ گئے، الخامس انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.